284 رات۔ جب 284 رات ہوئی تو شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ آج میں تجھے ایک چکی والے اور اس کی بیوی اور اس کے گدھے کی ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں، اگر تو اجازت دے تو۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں، سنا۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک چکی تھی جس سے وہ اپنی اور اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک گدھا تھا جو اس چکی کو چلاتا تھا۔ اس شخص کی ایک بدذات بیوی تھی جسے وہ تو بہت چاہتا تھا اور اسے زندگی کا ہر سکھ مہیا کرتا، مگر بیوی بظاہر اس سے محبت کرتی لیکن دل ہی دل میں اس سے نفرت کرتی تھی، اور اسے اپنے ایک پڑوسی سے محبت تھی۔ اب پڑوسی کا حال ملاحظہ ہو کہ اس کو اس عورت سے نفرت تھی۔ وہ عورت اپنے شوہر کا کہنا نہ مانتی اور اس عورت کا پڑوسی اس کا کہنا نہ مانتا تھا۔ اب ایک رات چکی والے نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ اے فلاں شخص، گدھے کی چکی کے کھونٹے کے نیچے کھود، تجھے وہاں خزانہ ملے گا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو بڑا خوش ہوا، اور پھر اس نے وہ خواب اپنی بیوی سے بیان کر دیا اور اس سے کہا کہ یہ راز ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے، اور اس نے بھی اپنے شوہر کے سامنے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ جب سورج نکلا اور شوہر کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر چلا گیا تو اس کی بیوی اپنے پڑوسی کے پاس گئی جسے وہ چاہتی تھی، اور اسے خزانے کا راز اور وہ ساری باتیں بتا دی جو اس کے شوہر نے اسے کسی کو بتانے سے منع کیا تھا، اس لالچ میں کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ جب اس پڑوسی کو راز کی باتیں معلوم ہو گئیں تو اس نے اس پر ظاہر کیا کہ اس کو بھی اس کی طرف رغبت ہے، اور اس نے اس سے رات کے وقت آنے کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ وہ رات کو اس کے پاس آئے گا اور دونوں مل کر خزانہ نکالیں گے، اور پھر وہ اس سے شادی بھی کر لے گا۔ اب وہ دونوں رات کا انتظار کرنے لگے، اور جب رات ہوئی تو وہ اپنے ساتھ کھودنے کی کچھ چیزیں لے آیا اور چکی کے نیچے کھود کر وہاں سے خزانہ نکالا، اور جب خزانہ نکل آیا تو وہ بہت خوش ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اس عورت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اور وہ سارے خزانے کو اکیلا لے اڑے۔ اب اس نے اس عورت سے پوچھا کہ اب کیا کرے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر، اور ایک حصہ میرے پاس رہے اور ایک حصہ تیرے پاس۔ اس کے بعد تو کسی ہیلے اور بہانے سے اپنی بیوی کو چھوڑ دیجیو، اور میں بھی کسی بہانے سے اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤں گی، اور تو میرے ساتھ شادی کر لیجیو، اور جب ہم دونوں شادی کر لیں گے اور مل جائیں گے تو کل خزانہ بھی یکجا ہو جائے گا اور ہمارے کام آئے گا۔ اب پڑوسی نے اس سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ شیطان تجھے بہکا دے اور تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے، اور خزانے کا دوسرا حصہ میرے ہاتھ سے جاتا رہے اور تو مجھے اس سے محروم کر دے، کیونکہ سونے کا گھر میں ہونا ایسا ہے جیسا کہ سورج کا دنیا میں ہونا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سارا مال میرے پاس رہے، اور جب یہ سارا مال میرے پاس ہوگا تو تجھے اس بات کا لالچ لگا رہے گا، اور تو پھر واقعی کوئی تدبیر کرے گی اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گی۔ جب اس عورت نے اپنے پڑوسی کی باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گئی، اور پھر اس سے بولی کہ اے میرے آقا، مجھے بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے، اس لیے میں اپنا حصہ تجھے نہیں دوں گی، آخر میں نے ہی تو تجھے اس خزانے کا پتہ دیا تھا۔ جب پڑوسی نے یہ باتیں سنی تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے کہا کہ اس عورت کو قتل کر دے اور سارے کا سارا خزانہ لے لے۔ اب اس پڑوسی نے وہی ہتھیار اس کے سر پر دے مارا جسے وہ خزانہ نکالنے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا، اور اس کی ضرب اتنی زور کی تھی کہ اس کی چیخ تک نہ نکلی، اور وہ زمین پر گرتے ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ وہ عورت مر گئی ہے
تو اس نے جلدی جلدی اس کو اسی گڑھے میں ڈال دیا جہاں سے اس نے خزانہ نکالا تھا، اور پھر رات کے اندھیرے میں ہی وہ سارا مال و دولت لے کر چمپت ہو گیا۔ اب چکی والے کا قصہ یہ ہوا کہ صبح سویرے اندھیرے میں اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی وہاں موجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ اٹھا اور چکی کی طرف چلا گیا کہ کام شروع کرے۔ اب اس نے گدھے کو کھولا اور اسے چکی میں لے گیا اور اسے چکی کے ساتھ جوت دیا اور ہانکنے لگا، لیکن گدھا 2 قدم چل کر ہی رک گیا۔ جب چکی والے نے دیکھا کہ گدھا رک گیا ہے تو اس نے چھڑی لے کر اسے خوب مارا، اور جتنا مارتا اتنا ہی گدھا پیچھے ہٹتا جاتا، کیونکہ وہ عورت کی لاش دیکھ کر بدک رہا تھا اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ چکی والے کو کیا خبر کہ گدھا چل کیوں نہیں رہا، اور وہ گدھے کی کام چوری کا مطلب نہ سمجھا۔ اب اس نے ایک چھری لی اور اس کی ٹانگوں پر اس کی نوک سے اسے اذیت دینی شروع کر دی۔ گدھا اس کی اذیت سہتا رہا، لیکن ایک قدم بھی آگے نہ سرکا۔ آخر چکی والا جھلا اٹھا اور اسے طیش آ گیا، اور اس نے گدھے کے پہلوؤں میں چھریاں مارنی شروع کر دیں، اور وہ زخمی ہو کر گر گیا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہیں پر مر گیا۔ جب دن نکلا تو چکی والے نے دیکھا کہ گدھا بھی مرا پڑا ہے اور اس کی بیوی بھی، اور وہ بھی ٹھیک اسی جگہ جہاں خزانہ تھا۔ اسے اور بھی زیادہ غصہ آیا کہ خزانہ بھی ہاتھ سے گیا، بیوی اور گدھا مرا، سو الگ۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔